الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج اللہ کی فضل و کرم سے اذان سحر پروگرام کی 7ویں نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان اسلامی فلسفہ جمہوریت ہے۔ یقیناً آج کا عنوان بھی انتہائی اہم ہے۔ انشاءاللہ ہم موضوع کے مطابق اپنی گفتگو سے اپنے ناظرین کے دلوں کو محظوظ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان اور با وفا پاکستانی بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اسلامی فلسفہ جمہوریت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو جمہوریت کو اسلامی تناظر میں سمجھنا یہ گویا کہ پاکستان کی اصل کو سمجھنے کے مترادف ہے، اور پاکستان بنانے کی جو غرض و غایت تھی اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی اسلامی فلسفہ جمہوریت کو سمجھنا لازم ہے، اور پاکستان کے جو غراض و مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، یعنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بھی اس موضوع کو سمجھنا ناگزیر ہے، اور ہمارے ملک کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی فلسفہ جمہوریت کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد جو عملی اقدامات ہوں اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اذان سحر پروگرام کا ہمارا آج کا یہ عنوان ہماری قوم میں انشاءاللہ بیداری کے اعتبار سے انشاءاللہ ایک نیا جذبہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب جمہوریت کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگرچہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں، اور جمہوریت یہ اسلام کے مقابل کوئی اصطلاح ہے اور اسلام کے مقابل کوئی نظام ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جمہوریت کا تصور اسلام میں موجود ہے، مگر جو مروجہ ہمارے ہاں جمہوریت جو رائج ہے، یا اس وقت جمہوریت کا جو مفہوم دنیا میں سمجھا جاتا ہے، یہ واقعتاً اسلام کا تقابل ہے، اور یہ اسلام کے شورائی نظام کا تقابل ہے، اور اسلام کے جو خلافت کے اعتبار سے جو نظام ہے اس کا تقابل ہے۔ مگر اس کو اگر ہم اسلامی جہت پر سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام نے مطلقاً طور پر جمہوریت کی نفی نہیں کی، بلکہ اسلام نے جمہوریت کے اعتبار سے بھی اپنے قوانین وضع کیے، اپنے متابعین کو قوانین عطا کیے۔ ان قوانین کو اگر ہم فالو کر کے حقیقت میں اسلامی جمہوریت کو اگر ہم فالو کریں تو اسلامی جمہوریت کو فالو کرنا یہ گویا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہی فالو کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اسلامی نظام کو ہی قبول کرنے کے مترادف ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی قبول کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس جہت پر بھی اسلامی جمہوری فلسفہ کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے آج کا یہ ٹاپک اسی لیے منتخب کیا تھا کہ اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈالی جائے، اور اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں سے جو انتہائی اہم پہلو ہیں ان سے پردے اٹھائے جائیں، اور عام فہم انداز سے یہ ایک اہم مسئلہ یہ اپنی قوم کے سامنے رکھا جائے۔ تو اسلامی فلسفہ جمہوریت کے اعتبار سے سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ جمہوریت کا تصور اسلام میں یہ اسلام کے قوانین پر مبنی ہے، اور اسلام کے قوانین کیا ہے کہ جمہوریت کے اعتبار سے بھی اگر کسی کو ایک اسلامی سلطنت کا رہبر اور رہنما منتخب کیا جائے تو
اس کے لیے بھی اسلام نے کوئی میرٹ مقرر کی ہے، اسلام نے اس کی شرطیں مقرر کی ہیں۔ ان شرطوں کو فالو کر کے اگر ہم جمہوری قوانین کے مطابق انتخاب کرتے ہیں تو پھر اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ ان شرطوں کے اعتبار سے میں آسان اور عام فہم انداز سے اور وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں امامت صغرا یعنی جو نماز کی امامت ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو بھی اس امامت کا حقدار بنے گا وہ فاسق مولن نہیں ہوگا، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب اس امامت صغرا کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ فاسق نہ ہو، تو امامت کبریٰ یعنی اسلامی ملک کا سربراہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا ہر طرح کے فسق و فجور سے پاک ہونا یہ ضروری ہوگا، اور کم از کم وہ ساری کی ساری شرطیں وہ اس شخص میں پائی جانی چاہیے کہ جو امامت صغرا کے لیے یعنی نماز میں ایک مسجد کے امام کے اعتبار سے جن شرطوں کا پایا جانا لازم ہے، تو وہ ایک حکم وقت کے لیے اور اسلامی سلطنت کے سربراہ کے لیے ان ساری شرطوں کا بدرجہ اولا پایا جانا یہ لازم ہوگا۔ یعنی جو امامت صغرا کے لیے جو شرطیں ہیں تو امامت کبریٰ میں تو بدرجہ اولا ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور جس شخصیت کو اس عظیم منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے تو وہ کم از کم ان ساری کی ساری شرائط کا حامل ہوگا۔ اب ہمارے ہاں جو جمہوری نظام رائج ہے، اس کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی امیدوار سامنے آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا وہ آزاد امیدوار کے طور پر وہ قوم کے سامنے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے آئیں، تو الا ماشاء اللہ وہ اسلام کے مقرر کردہ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے۔ جب اسلام کے مقرر کردہ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تو اب اگر ایک انتخابی حلقے میں 10 ایسے امیدوار آ جائیں جو شریعت کے میرٹ پہ پورے اترنے والے نہیں ہیں، تو اب اسلامی معاشرہ ان 10 کے 10 لوگوں کو ریجیکٹ کرے گا۔ یہ ہے اسلام کو فالو کرنا۔ اب ان 10 کے 10 لوگوں کو جو شریعت کے میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، ان سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شریعت کے میرٹ پہ پورے نہیں اترتے۔ ہاں، اب یہاں پر اسلامی جمہوریہ کا اطلاق کب ہوگا کہ اگر یہ 10 کے 10 یعنی جو امیدوار بن کے یہ قوم کے پاس آ رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے وضع کردہ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں اور ایک کو دوسرے پر وجہ ترجیح نہیں، یعنی ہر جہت پر یہ 10 کے 10 لوگ برابر ہیں، تو اب ان 10 کے 10 لوگوں میں سے جن میں شرعی کوئی عیب نہیں، شرعی کوئی فالٹ نہیں، کوئی خرابی نہیں کسی بھی جہت پر، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو ہمارے قانون کی اصطلاح میں جو 62 اور 63 آرٹیکل ہے اس پر اگر پورا اترنے والے ہیں، اور وہ بھی فقط ایک زبانی اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقت میں اسلامی قوانین کے اعتبار سے وہ اگر اس آرٹیکل پر پورا اترتے ہیں، اب اگر 10 امیدوار ہیں وہ سارے ظاہری اعتبار سے بھی باشرہ ہیں، شریعت کے میرٹ پہ پورا اترتے ہیں، تو اب ان 10 میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا، اس حق کو استعمال کرنا، یہ ہے اسلام میں جمہوریت کے اعتبار سے پہلو۔ اگر سارے کے سارے نااہل ہوں گے تو ہم سب کو ریجیکٹ کریں گے، اور اسلامی معاشرے کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سب کو ریجیکٹ کرے۔ اگر سارے برابر ہیں یعنی شریعت کے میرٹ پہ سارے پورا اترتے ہیں تو اب یہاں پر جمہوریت کو دخل ہوگا۔ اب اگر لوگ اپنی رائے کے مطابق اور اپنی ثوابدید کے مطابق ان 10 میں سے کہ جو 10 میرٹ پر پورا اترتے ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کریں گے، تو اب اس انتخابی پروسیس کو اور اس جمہوری عمل کو اسلام کے مخالف نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ یہ پھر اسلامی جمہوری نظام بنے گا۔ مگر ہمارے یہاں چونکہ میں پہلے کہہ چکا کہ سارے کے سارے ایسے آتے ہیں کہ جو سارے کے سارے معاذ اللہ وہ شریعت کے میرٹ پہ پورا نہیں اترتے، ہر کوئی نہ کوئی وہ ڈبہ لے کے آتا ہے، تو اب ایسے ماحول میں سب کو ریجیکٹ کیا جائے گا، بلکہ کسی ایک کو منتخب کر لینا یہ اسلامی جمہوری نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ مغربی جمہوری نظام ہوگا۔ اور مغربی جمہوری نظام نے آج تقریباً 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے زخموں پہ مزید نمک چھڑکا، ہمارے مسائل کو حل کی جانب نہیں لے کے جا سکا، تو پھر آج ہمیں اس مغربی جمہوری نظام کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہم وطنوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں اسلامی جمہوری نظام کو رائج کرنے کے اعتبار سے چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہو جو شریعت کے
میرٹ پہ پورا نہیں اترے گا، اور آئین کے مطابق جو 62-63 کی یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، اگر اس پر کوئی پورا نہیں اترتا تو اس کو ریجیکٹ کرو، چاہے وہ تمہارے خاندان کا فرد ہو، اس کے ساتھ تمہارا نسبی تعلق ہو، تمہارے علاقے کا ہو، اور کتنے ہی اس کے ساتھ یارانی اور تعلقات ہوں، اور وہ کیسا ہی وہ سبز باغ تمہیں انتخابی دورانیے میں دکھائے، تو اس کو ریجیکٹ کرنا لازم ہوگا اسلامی جمہوری نظام کے قیام اور اسلامی جمہوری نظام کی بقا کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! یہاں تک تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلام میں جمہوری نظام کا جو فلسفہ ہے وہ ہم نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد دیگر کچھ پہلو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب امیدوار تو سارے کے سارے اگر میرٹ پہ پورا اترنے والے ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہے جمہوری عمل کے تحت، تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، مگر یہاں دوسری خرابی ہمارے مروجہ سے جو جمہوری نظام ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں ایک عالم کا اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہے، مرد کا اور عورت کا ووٹ برابر ہے، یہاں مسلم کا اور کافر کا معاذ اللہ ووٹ برابر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری خرابیاں جو مغربی جمہوری نظام میں ہیں، اسلام ان کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ جمہوری نظام جو مروجہ جمہوری نظام ہے یہ قرآن و سنت اور اسلام کے مقابل ہے، اس لیے کہ یہاں ایک کافر اور ایک مومن میں کوئی فرق ہی نہیں، وہی حیثیت کافر کے ووٹ کی، وہی حیثیت مومن کے ووٹ کی، اور وہی حیثیت جاہل کے ووٹ کی، وہی حیثیت عالم کے ووٹ کی، وہی حیثیت مرد کے ووٹ کی، وہی حیثیت عورت کے ووٹ کی، وہی حیثیت آزاد کے ووٹ کی، وہی حیثیت غلام کے ووٹ کی۔ تو جب یہ ساری حیثیتیں برابر ہیں تو اسلام نے ان سب کو برابری کے حقوق نہیں دیے، سب کے لیے درجہ بندی ہے، اور ہر کسی کا اپنا ایک وزن ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا اسلامی جمہوری نظام میں یہ بھی ضروری ہے۔ اور آج اس مغربی جمہوری نظام جو وطن عزیز کو وہ ہر آنے والے دن مزید مسائل کی طرف دھکیل رہا ہے، اگر اس مغربی جمہوری نظام کو ہم ریجیکٹ کریں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام کو نافذ کرنے کے لیے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہمارا ملک ہر طرح کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتا ہے، ہم اپنی قوم کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، ہم اپنی اس حالت زار کو وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں، اور موجودہ مسائل سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، مگر ضرورت ہمیں اس امر کی ہے ہم اسلامی جمہوری نظام کی جانب بڑھیں۔ اب چونکہ یہ ٹاپک تو ویسے بڑا طویل ہے، مگر میں آخری جو باتیں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اب جہاں میں نے اسلامی فلسفہ جمہوریت کو واضح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی جمہوری نظام کی قباحتیں ہیں ان کو اسلامی سٹیٹ پر امپلیمنٹ کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے، اس پر بھی میں اللہ کے فضل سے یہ بات واضح کر چکا کہ یہاں جب مومن اور کافر کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں، تو وہ ملک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا، جو خالصتاً اسلام کی بنیاد پہ بنا، جو قرآنی تصورات کی بنیاد پہ بنا، تو وہاں کیسے ایک مومن اور ایک کافر کے ووٹ کو برابر حیثیت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر آگے پھر عالم اور جاہل کے اعتبار سے، اسی طرح مرد اور عورت کے اعتبار سے، اب عورت کی حیثیت الگ قرآن و سنت نے مقرر کی، مرد کے ووٹ کی حیثیت کو الگ مقرر کیا۔ کیا یہ شریعت مطہرہ میں یہ اصول موجود نہیں کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے؟ اسی طرز پہ عالم اور جاہل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جب جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کہ دونوں کو برابری کا حق اور دونوں کے ووٹ کا وزن برابر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے مغربی جمہوری نظام کی خرابی، جس وجہ سے اس مغربی جمہوری نظام کی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو ہم اس مغربی جمہوری نظام کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اس مغربی جمہوری نظام کو رخصت کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مشن میں ہماری قوم ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، ہمارے ساتھ ہوگی، اور قوم کے اندر انشاءاللہ بیداری پیدا ہوگی، اور آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ مغرب اور مغرب کے سارے ایجنٹوں کو انشاءاللہ قوم ریجیکٹ کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔